نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین اکرام، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ساتھیوں کا تقاضا آیا کہ آخر عشرے کی فضیلت کے بارے میں اور آخر عشرے کی عبادتوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے، تو اس لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر یہ بڑا فضل اور انعام کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک مہینہ مکمل طور پر رمضان کا عطا فرمایا. کسی اور امت کو یہ فضیلت نہیں ملی. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ مکمل طور پر رمضان کی عبادت کا کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. تو یہ فضیلت اس امت کے لیے خاص ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس مہینے میں رمضان کی عبادت کا اہتمام بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. رمضان کی عبادت کا اہتمام آپ علیہ السلام رجب اور شعبان سے ہی فرمایا کرتے تھے. شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا غالباً حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ رمضان کی قیمت اور رمضان کی عظمت اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان ہی ہوتا. تو محترم سامعین اکرام، ہمیں رمضان کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے، اور گنہگاری سے بچ کر، گناہ سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کی مشق اور پریکٹس کرنا چاہیے. اور گویا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ پورا سال اسی ایک رمضان کے اعتبار سے عبادت میں گزارا جائے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. تو بہرحال چونکہ 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، اب تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے. پہلا عشرہ تو اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا بنایا تھا، اور دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا بنایا تھا. اب یہ تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور آگ سے چھٹکارے کا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر اس آخری عشرے میں خوب سے خوب تر اللہ کی عبادت کو انجام دے اور اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی ناراضگی سے بچے اور جنت کو حاصل کرے. تو محترم حضرات، اس آخر عشرے میں چند عبادتیں خاص طور پر ذکر کی جاتی ہیں. اس میں خاص عبادت اس آخر عشرے کی وہ شب قدر کی تلاش ہے اور شب قدر کی عبادت ہے. جیسا کہ شروع میں نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی، اس میں خود اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شوق کے طور پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مومنو تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا حقیقت ہے، شب قدر کیا چیز ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ شوق دلانے کے بعد میں خود بیان فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی بھی اس شب قدر میں ایمان کے ساتھ
اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت میں کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو سی بھی عبادت میں دل لگتا ہو، جو سی بھی عبادت اللہ کا بندہ کرنا چاہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، جو سی بھی عبادت میں دل لگتا ہو تو وہ عبادت دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر شب قدر کی تلاش میں عبادت کی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مقدر میں اور ہمارے نصیب میں شب قدر کی عبادت کو لکھ دیں گے۔ مختصراً یہ، اور دوسری اہم عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخر عشرے میں اعتکاف کی عبادت کو رکھا ہے۔ اعتکاف کی عبادت بھی بڑی اہم اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رمضان میں اعتکاف فرما رہے تھے تو پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تو جس خیمے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرما رہے تھے اس خیمے سے سر نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگو، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اس وجہ سے کہ مجھے شب قدر مل جائے، پھر میں نے اسی کے تلاش میں دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر مجھے فرشتے نے بتلایا ہے کہ وہ شب قدر آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو اس لیے لہذا میرے ساتھ اعتکاف فرما رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف فرما لے۔ تو اس لیے محترم سامعین اکرام، ہمیں جہاں رمضان کی اور عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہم نے کیا ہے، استغفار کا اہتمام ہم نے کیا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہم نے کیا ہے الحمدللہ، اور روزوں کا اہتمام ہم نے کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، تو چلیے اس اعتکاف کی عبادت کو بھی ہم انجام دینے والے بن جائیں۔ اعتکاف کی اصل تو 2 قسمیں ہیں، ایک تو واجب ہے اور ایک دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ واجب وہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی اللہ کی بندی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا یا فلاں وقت کا اعتکاف کروں گا، تو یہ نظر مان لینے سے اعتکاف اس اللہ کی بندی اور اللہ کے بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو آخر عشرے کا ہم کو کرنا ہے، تو اس کے لیے تو سب سے مناسب جگہ مسجد الحرام مکہ المکرمہ کی مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد مدینہ منورہ ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر مسجد بیت المقدس ہے، اس کے بعد اپنے شہر کی جامع مسجد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مسجد میں مسجد کی آبادی کی نیت سے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے اپنے محلے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، تو اسے بھی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے مل جائے گا۔ تو اس لیے ساتھی اس بات کی فکر اور کوشش کرے کہ اپنی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے۔ اس کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ آسمان اور زمین ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالی ایک دن کے اعتکاف فرمانے والے کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما لی ہے کہ جو کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ تو ایک دن کی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو بتائیں حضرات 10 دن کے اعتکاف کر کی
اعتکاف کی نیت سے اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو کیا کچھ اس کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی دنیا کا بندہ دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میرا کام جب تک تو نہیں کرے گا میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے معتکف کی بھی مثال یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر میں وہ آ کر پڑھتا ہے اور گویا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا، جب تک تو میری دنیا کی اور آخرت کے کام نہیں بنائے گا، جب تک تو میرے مسائل حل کرے گا نہیں، میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے۔ اس کو بیٹھے بٹھائے مسجد میں بہت ساری عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے مسجد سے باہر رہتے ہوئے کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، کسی کی عیادت کر سکتے ہیں اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا جنازہ ہو جائے تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن معتکف یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے ان تمام عبادتوں کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اور مزید بات یہ ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو بیٹھے بٹھائے دے دیتے ہیں۔ کیونکہ اعتکاف میں رہنے والا اگر خاموش ہی بیٹھا رہے، کچھ بھی عبادت نہ کرے تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ معتکف سوتا بھی رہے، معتکف اعتکاف کرنے والا سوتا بھی رہے تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مقدر میں شب قدر کی عبادت کو لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور 2-3 عبادتیں ہیں، ایک تو صدقہ فطر ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ فطر ہر فرد کے حساب سے ہر فرد کی طرف سے 75 روپے نکالنا ہے جو اس سال کے لیے طے کیا گیا ہے۔ ہر کسی گھر میں 5 افراد رہتے ہیں تو ہر فرد کے طرف سے 75 روپے نکالنا ہے اور یہ عید سے پہلے نکالنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسا روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 جگہ دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس لیے محترم حضرات، ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں روزہ رکھ رہے ہیں وہیں اس بات کی فکر اور کوشش کرے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ مستورات لیڈیز بھی اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے تو مسجد ہے اور مستورات کے لیے عورتوں کے لیے اپنے گھر ہی میں اعتکاف کریں۔ وہ جگہ جہاں پر اپنی نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، عبادت کے لیے بہت سارے گھروں میں ایک جگہ خاص بنائی جاتی ہے، تو عورتیں اسی جگہ پر اعتکاف کریں۔ اور اگر کوئی خاص جگہ بنائی میں نہیں ہے تو گھر کے کسی بھی کونے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر ہم اعتکاف کریں گی مستورات تو انہیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے تمام سے کہ تمام حضرات، تمام امت مسلمہ، تمام حضرات اس رمضان کے بچے کچھ دنوں میں بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔